میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ پھر 19ویں آیت سے لکھا ہے، جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ آمین۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے مصر میں جانے سے متعلق سیکھیں گے، اور یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو کہ کلام مقدس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ جو مصر میں جانا ہے یہ نبوت کی تکمیل ہے۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ نبوت کی تکمیل ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ مصر کے ساتھ کچھ اچھی نہیں رہی، کیونکہ مصر میں ان کو کیا کیا گیا تھا؟ ان کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ مصر ان کے لیے ایک غلامی کی جگہ تھی، ظلم کی جگہ تھی، ان کے لیے تکلیف کی جگہ تھی، اور ان کی جو میموریز ہیں مصر کو لے کر، یا ان کی جو یادداشتیں ہیں وہ کچھ اچھی نہیں تھیں۔ مصر ان کے لیے اچھی یادداشت نہیں رکھتا تھا، لیکن اب وہی مصر ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ وہی مصر خدا کے بیٹے کے لیے کیا بن جائے گا؟ ایک پناہ کی جگہ، ایک حفاظت کی جگہ۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنے بیٹے کی حفاظت بنی اسرائیل میں نہیں کر سکتا، یا ہیرودیس کوئی خدا سے زیادہ طاقتور ہے اور خدا کو اپنے بیٹے کو مصر بھیجنا پڑا تاکہ ہیرودیس سے اسے بچا سکے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس کیا بیان کرتا ہے؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کلام میں لکھا گیا ہے وہ پورا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ کلام مقدس میں جتنی باتیں یسوع مسیح سے متعلق لکھی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوں گی، ان میں سے ایک بھی نہیں رہ سکتی، اور یہ سب کچھ خدا کے پلان کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو مصر ہے اس کے بارے میں چند ایک انٹرسٹنگ معلومات ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ جو مصر کا سفر تھا، تقریباً جہاں پر یہ موجود تھے بیت الحم میں، وہاں سے لے کر مصر کی سرحد تک تقریباً 120 کلومیٹر کا سفر ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ اور پھر آگے مصر کے اندر تک کا جو سفر ہے، کیونکہ مصر کافی بڑا ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ اسکندریہ نامی شہر کو گئے ہوں گے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ اور وہ بھی تقریباً اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سرحد سے آگے 160 کلومیٹر، سو ٹوٹل سفر کتنا بنتا ہے؟ 280 کلومیٹر کے آس پاس۔ یہ کافی زیادہ سفر ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو جو کہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے، اور اس کو لے کر اتنی دور جانا، اتنا لمبا سفر کرنا، اور ماں کی بھی صحت ابھی مکمل بحال نہیں ہوئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے ہو گئی ہو۔ اس زمانے میں تھوڑی سی صحت کی زیادہ صحت مند ہوا کرتی تھی خواتین آج کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ آسان سفر نہیں ہے، یہ مشکل سفر ہے، اور سردی بھی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس وقت سردی ختم ہو رہی ہو، لیکن یہ اتنا آسان سفر نہیں تھا۔ مصر کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سکندر اعظم ہے، یسوع مسیح سے تقریباً 300-400 سال پہلے سکندر اعظم نے مصر کو فتح کیا،
اور وہاں پر اس نے اپنے نام سے ایک شہر بنایا جس کو اسکندریہ بولتے ہیں، الیگزینڈریا یا اسکندریہ جس کو بولتے ہیں، اور کلام مقدس میں اس شہر کا نام آیا بھی ہے آگے اعمال کی کتاب میں، اور آگے یعنی پولس رسول کے سفروں میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ شہر جو تھا یہ اسکندر نے اپنے نام پر بنایا تھا، اور اس کو یہ شہر بڑا پسند تھا، اور اس نے اس شہر میں یہودیوں کو اجازت دی تھی، اور اس کے بعد اسکندر اعظم کے بعد بھی یہودی باقاعدہ طور پر اس شہر میں موو ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے بعد میں ایک عبادت خانہ بھی تعمیر کروایا گیا تھا کہ وہ اپنی عبادت وہاں پر کر سکتے ہیں۔ لیکن جب مکابیوں کا دور آیا، اور یہ مکابی ہیں، یہ بعد کی بات ہے، ہم اس کی تاریخ میں نہیں جاتے، لیکن مکابی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، اور انہوں نے ایک بغاوت کی اس وقت کی جو قابض فوج تھی، جنہوں نے حملہ کیا تھا، جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کے خلاف، اور اس کے بعد یہ تقریباً 150-200 سال پہلے کی بات ہے یسوع مسیح سے، اس کے بعد سے بہت زیادہ لوگ مصر میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ 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 جس طرح آج کل نہیں لوگ پاکستان میں جو بھی کوئی جس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ انگلینڈ شفٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے وہاں پر کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی لوگ کہاں پر شفٹ ہوتے تھے؟ مصر میں شفٹ ہوتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد وہاں پر بڑھتی گئی، بڑی تعداد میں یہودی وہاں پر موجود تھے۔ اور جب ہیرودیس کا زمانہ آیا تو کافی زیادہ سپیڈ میں لوگ مصر میں جانے لگے، کیونکہ ہیرودیس کے زمانے میں بہت زیادہ سختی تھی، وہ بہت سخت قسم کا حکمران تھا، بڑا ظالم قسم کا حکمران تھا، اور اس کی سختی سے، اس کے ظلم سے ڈر کر بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھاگ جاتے تھے۔ اب نیچرلی ان کے پاس جو بھاگنے کی جگہ تھی وہ مصر تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہاں پر ہم کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ سو ہیرودیس کے زمانے میں تقریباً تانتا بند گیا مصر کو بھاگ کر جانے والوں کا، اور انفیکٹ مریم اور یوسف بھی ہیرودیس کے ہی ڈر سے وہاں پر جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ آلریڈی جا رہے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ یہودی پہلے سے موجود ہیں، سو یہ کوئی ان کے لیے نئی جگہ نہیں ہوگی، یا بالکل ایک ان نون پلیس نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ لیں کہ خدا نے ایک طرح سے مصر کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے وہاں پر جانا تھا، اس لیے مصر میں ایک تیاری ایک طرح سے پہلے سے یہ کی جا چکی تھی، اور یہودی وہاں پر موجود ہیں، ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو جو سونا، لبان اور مر یہ گفٹس ملے ہیں مجوسیوں کی طرف سے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو گفٹس ہیں یہ شاید اس لیے بھی ملے ہیں کیونکہ ایک تو ان کا روحانی سگنیفیکنس ہے، لیکن یہ مصر میں جا کر انہی گفٹس سے کیا کریں گے؟ گزارا بھی کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی اتنا کیش تو لے کے نہیں جاتا ساتھ میں، یا اتنے پیسے تو نہیں لے کے جاتا کہ وہ کہیں پر بھی جا کر اور کہیں پر بھی گزارا کر سکے۔ تو یہ خدا کی طرف سے ایک پروویژن بھی تھی، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں ہیں، اور کوئی انہوں نے سنبھال کے تو نہیں رکھنیاں، کیا ہے جڑے سانو گفٹ ملے سی نا جناب، یہ اسی فریم کرا کے رکھنے نے ہمیشہ ساڈے کو، اور یہ جو گفٹس ہیں یہ مدد کریں گے ان کو وہاں پر گزارا کرنے میں، وہاں پر رہنے میں جو بھی ان کا خرچہ آئے گا، یہ بھی ایک خیال کیا جاتا، اور یہ بڑا ریزنیبل خیال ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ ان کو بیچ کر ان سے گزارا کر سکیں گے، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں تھیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ مسیح کو شروع سے ابلیس قتل کرنے کی کوشش میں ہے، اور وہ کس طرح سے کوشش میں؟ پہلے وہ اسرائیل کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسرائیل کو مصر میں ہر جگہ پر اس نے اسرائیل کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ مسیح نہ آ سکے، اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں جب ایک عورت کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اسرائیل ہے، اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور وہ ابلیس سے کیا کرتا ہے؟ اس کو مار دینا چاہتا ہے، لیکن خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سو خدا یہاں پر بھی حفاظت کرے گا۔ ایک انجیل ہے جس کو کہا جاتا ہے ہمارے خداوند کے بچپن کی انجیل، اور برناباس کی انجیل، یعقوب کی انجیل، اس طرح کی بہت ساری جھوٹی کتابوں کی طرح یہ بھی ایک جھوٹی انجیل ہے، لیکن ابھی آپ اس کی چند باتیں سنیں گے تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا۔
اس میں لکھا ہے کہ یسوع جب بچہ تھا تو وہ جہاں جہاں سے جاتا تھا وہاں پر بت گرنے شروع ہو جاتے تھے. وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ بت گرنا شروع ہو جاتے تھے، خود بخود ہی بت گرنا شروع ہو جاتے تھے. اس کے بعد لکھا ہے کہ یسوع ابھی شیر خواری تھا، اس انجیل میں لکھا ہے. تو ایک مصری راہب کا بیٹا تھا جس کے 3 سالہ بیٹے میں بدرو تھی، اور یسوع نے اپنا کپڑا اس کے سر پہ ڈالا اور اس کی بدرو اسی ٹائم نکل گئی. پھر ایک اور اس میں واقعہ لکھا ہے کہ مریم جہاں پر بھی جاتی، جو شخص بھی اس پر نظر کرتا وہ شفا پا جاتا تھا. اور ایک اور واقعہ اس میں لکھا ہے کہ جہاں پر یسوع جاتا تھا لوگ بیماری سے شفا پاتے تھے، اور اس علاقے میں جتنے چور اور ڈاکو ہوتے تھے وہ بھاگ جایا کرتے تھے. تو اس طرح کی بڑی کہانیاں اس میں لکھی ہیں، لیکن یہ ساری کہانیاں کیا ہیں؟ جھوٹی کہانیاں ہیں. اور ہم آس پاس بھی بہت ساری کہانیاں سنتے ہیں یسوع مسیح کے بچپن کے تعلق سے، لیکن کلام مقدس کیا بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کب کیا تھا؟ کانا گلیل میں. اس سے پہلے یسوع مسیح نے کوئی معجزہ نہیں کیا تھا. اور اس سے پہلے جتنی بھی معجزے والی باتیں ہیں یہ سب فیک ہیں، سب جھوٹی ہیں، اور کلام مقدس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ پہلا معجزہ کانا گلیل میں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی معجزہ نہیں ہوا. اور ایک الزام جو یہودی تالمود یسوع مسیح پر لگاتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح مصر میں گئے اور وہاں پر انہوں نے جادو سیکھا. وہاں پر کیا سیکھا؟ جادو سے. انفیکٹ تالمود میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر دنیا میں 10 درجے جادو اترا ہے نا، تو اس میں 9 درجے تو مصر میں اترا اور 1 درجہ جو ہے وہ پوری دنیا میں. تو وہ اس حد تک مصر کو جادوگری میں ایکسپرٹ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اتنا زیادہ جادو ہے وہاں پر کہ جب یسوع وہاں پر گیا ہے تو اس نے بھی وہاں پر کیا سیکھا ہے؟ جادو سیکھا ہے. اور جادو سیکھ کر وہاں سے واپس آیا ہے اور آ کر سارے لوگوں کو کیا بتانا شروع کر دیا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، اور اپنے آپ کو بہت بڑا درجہ دینا شروع کر دیا. اور یہ جو کام وہ کرتا تھا یہ بیسیکلی کیسے کرتا تھا؟ یہ جادو کے ذریعے کرتا تھا. یہ یہودی لوگوں نے اس بات کو مشہور کیا، لیکن یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یسوع مسیح وہاں پر کتنا عرصہ رہے، کتنا عرصہ. اور ایک تو یہ بچپن کی بات ہے، یہ بڑے ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ بالکل چند سال دا یا چند ماہ دا بچہ تو جادو نہیں سیکھ سکتا. اور ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید چند ماہ ہی وہ وہاں پر رہے تھے، کیونکہ ہیرودیس کی وفات کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے تھے. اور ہیرودیس کی وفات یسوع مسیح کے پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی ہو گئی تھی، اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں تھا. یسوع مسیح کی پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد ہی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 4 قبل از مسیح میں، اور یسوع مسیح کی پیدائش کو بھی وہ 4 یا 6 قبل از مسیح میں ہی رکھتے ہیں، بالکل پہلے سال میں نہیں. کیلنڈرز کے مطابق جو ریسنٹ کیلکولیشنز کی گئی ہیں، ایک اس زمانے کی کیلکولیشنز تھی، ایک آج کی کیلکولیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں تاریخ کے مطابق ہیرودیس کی وفات 4 قبل از مسیح میں ہوئی تھی. سو یسوع مسیح کی پیدائش یا تو 4 قبل از مسیح کی ہے یا اس سے تھوڑا پہلے کی ہے. ایک ریزنیبل اندازہ لگایا جاتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے زیادہ عرصہ مصر میں نہیں گزارا، 2 ماہ شاید 3 ماہ یا شاید اس سے تھوڑا زیادہ عرصہ گزارا ہوگا. بہرحال یہ ایک لمبا سفر تھا اور یہ ایک خطرناک سفر تھا. خطرناک سفر اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آپ کو قتل کرنے کے پیچھے ہو اور آپ آگے لگ کے بھاگ رہے ہوں تو ایک تو آپ کبھی بھی کسی کو بتائیں گے نہیں، آپ کبھی بھی کسی کو انفارم نہیں کریں گے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں. پلس ہم لوگ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، یہ فلموں ڈراموں میں بھی بھاگنے والے لوگ اکثر سین دکھاتے ہیں بڑے ڈرامیٹک کر کے. تو یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی سین ہوگا، اس سینس میں کہ وہ بچے کو لے کر بھاگ رہے ہیں اور ان کے دل میں کیا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ملک کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. اور بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر کوئی کتنی کے سپیڈ میں جا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ایک بڑی ریزنیبل سی سپیڈ میں جا سکتے ہیں. یعنی کچھ اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ ہفتوں تو کم از کم لگے ہوں گے ان کو وہاں تک پہنچنے میں. یہ دنوں کی بات نہیں ہے کیونکہ سفر کافی زیادہ ہے، یا ایٹ لیسٹ اگر انہوں نے کچھ دن میں بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہو پھر بھی یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا. اور جب ایک خوف دل میں ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی آ سکتا، اور جنہوں نے پیچھے آنا انہوں نے کھوتیاں تے نہیں آنا،
انہوں نے کس پہ آنا ہے؟ گھوڑوں پہ آنا ہے، اور ان کی سپیڈ تیز ہوگی، ان سے تو بہت زیادہ تیز ہوگی. کیا خیال ہے؟ یعقوب جب نکلا تھا تو اس کے ساتھ اتنے جانور تھے، فیملی تھی، تو وہ فیملی اور جانور کو لے کر پہلے نکل چکا تھا لابن سے، لیکن لابن جب اپنے آدمیوں کو لے کر آیا تو پھر بھی اس نے جا لیا تھا، اس کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ لابن کے ساتھ صرف مرد تھے اور وہ تیز رفتاری سے آیا تھا. سو اگر ہیرودیس کو پتہ چل جائے، کسی بھی طریقے سے پتہ چل جائے، یہ جہاں پر بھی بیت الحم میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، اگر کسی کو بتا دیں کہ ہم مصر جا رہے ہیں یا ہم نکلنے لگے ہیں یا خطرہ ہے یا کچھ غلط ہونے والا ہے، کچھ خطرناک ہونے والا ہے اور ہم اس لیے بھاگ رہے ہیں، اور وہ کسی کو بھی بتائیں گے، انفارم کریں گے، تو کیا ہوگا کہ کوئی بتا سکتا ہے، کوئی انفارم کر سکتا ہے. سو انسان ہوتے ہوئے ایک نیچرل ڈر ہوتا ہے اس کے اندر، وہ جلدی جلدی نکلتا ہے. سو دیکھیں، یہ یسوع مسیح نے، خدا نے یہ سب کچھ ہماری خاطر کیا تھا. اگر آپ اس سین کو تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں تو یہ اتنا ایزی نہیں تھا، اتنا ایزی نہیں تھا کہ خدا کے بیٹے کو جلدی جلدی ایک ملک کو چھوڑنا پڑے. یہ اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا تھا، یہ خدا کے پلان میں تھا، اس کی مرضی کے مطابق تھا. سو وہ جلدی جلدی میں وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ وہ مصر میں پہنچ سکیں، اور پھر وہ مصر میں پہنچتے ہیں. اب جب اس نبوت کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نبوت کو بھی پڑھیں. میرے ساتھ ہوشیہ کی کتاب دیکھیں، ہوشیہ کی کتاب 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. ہوشیہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے: جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. اچھا، کلام مقدس میں خاص طور پر یسایہ کی کتاب میں اکثر اس بات کا ذکر ہے، کہیں پر اسرائیل کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہیں پر مسیح کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے یا مسیح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں کو یسایہ کیا کہتا ہے؟ خادم کہتا ہے. سو یہ کلام مقدس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. یہاں پر مصر کو، اسرائیل کو یسوع کی ایک مثیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یسوع مسیح کی ایک مثیل کے طور پر، تصویری شکل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. یہ جو اسٹڈی آف ٹائپس ہوتی ہے، یا جو بائبل میں مثیلی یا تصویری شکلیں ہوتی ہیں، دو قسم کی پروفیسیز پرانے عہد میں پائی جاتی ہیں. ایک پروفیسی ہوتی ہے وربل یا زبانی پروفیسی، یا جس کو لکھا گیا یا جس کو صرف بولا گیا، یہ نبوت ہوتی ہے. وہ لکھی بھی جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی لکھی جاتی، ایسا بھی ہوتا ہے، میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. لیکن وہ وربل پروفیسی ہوتی ہے. جس طرح کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، ایک کنواری حاملہ ہوگی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک وربل پروفیسی ہے، ایک زبانی نبوت ہے، ایک لکھی جانے والی نبوت ہے، اور یہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. اب یہاں پر اسرائیل بیسیکلی کیا پیش کر رہا ہے؟ مسیح کی تصویر پیش کر رہا ہے. یہ ایک تصویری نبوت ہے، یہ ایک مثیل ہے. سو مثیل بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ وربل پروفیسی. یہ نہیں کہ جو لکھی گئی پروفیسی ہے، نبوت ہے، وہ زیادہ اہم ہے اور تصویر اتنی اہم نہیں ہے. کلام مقدس میں بہت ساری تصویریں پیش کی گئی ہیں، مثیلیں پیش کی گئی ہیں جو کہ اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ وربل یا زبانی یا لکھی جانے والی جو نبوت ہے وہ اہم ہوتی ہے. سو یہاں پر اسرائیل بیسیکلی مسیح کی مثیل ہے. اسرائیل مسیح کو پیش کر رہا ہے کہ جس طرح خدا نے اسرائیل کو مصر سے نکالا یا بلایا یا لے کر آیا، اسی طرح وہ اپنے بیٹے کو بھی مصر سے بلائے گا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس نبوت کا سمجھنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ یہ تو تاریخی بات لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ تاریخی بات لگتی ہے، اور لوگ اس کو نبوت کے طور پر لیتے نہیں تھے، اس لیے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک تاریخ کا ایونٹ ہے جو کہ آلریڈی ہو چکا ہے. یہ ایونٹ ہو چکا ہے، اب یہ آگے نہیں ہوگا. سو اس کو ایک تاریخی فیکٹ کے طور پر لیا جاتا تھا. لیکن جب کلام مقدس میں یسوع مسیح کو مصر سے بلایا گیا تب کہا گیا تاکہ وہ بات پوری ہو جو لکھی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے. اس سے نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ یہ نبوت تھی جو کہ مسیح سے متعلق تھی.
تھی، یہ نئے عہد میں ایکسپلین کیا گیا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی جو کرٹکس ہیں ڈفرینٹ قسم کے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو نبوتیں پوری کرنے کے لیے مریم اور یوسف نے جان بوجھ کر وہ سارے کام کیے کہ وہ بیت لحم چلے گئے حالانکہ ضرورت نہیں تھی، اور تاکہ بچہ وہاں پر پیدا ہو. پھر وہ یہ بھی انہوں نے کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا. تو انہوں نے کوشش کی کہ ساری جو باتیں ہیں وہ اس کی ویسے ہی پوری ہوں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ کلام مقدس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ یوسف اور مریم اس نبوت کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اپنی جان بچانے کے لیے مصر میں جاتے ہیں، اور پھر کلام بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک نبوت پوری ہوئی ہے. سو یہ بات ایسے نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے، کرٹکس سے اس طرح کی باتیں پھیلاتا رہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے جو جنم دن کی تمام سٹوری ہے یا اس کا اس دنیا میں آنا ہے اس کو لوگوں کے ذہن میں کنفیوز کر سکے، لیکن وہ کنفیوز نہیں کر پائے گا، وہ کنفیوز نہیں کر پائے گا. سو مصر میں وہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد واپس آ جاتے. کلام مقدس میں اس کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی. کلام مقدس میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ انہوں نے مصر میں کیا کیا، وہاں پر کتنا وقت گزارا. یہ پتہ ہے کہ ہیرودیس کے مرنے کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے اور فرشتے نے ان کو پیغام دیا اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ تفصیل ہمیں فراہم نہیں کی گئی. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یسایہ کی کتاب کے 19ویں باب میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر ہے، اور وہاں پر مصر کو ایک خاص جگہ دی گئی ہے. مصر کو خاص برکت دی جائے گی، خاص جگہ ایک بادشاہی میں ملے گی. وہی مصر جس نے اسرائیل پر ظلم کیا، ان کو غلامی میں رکھا، ان کے ساتھ ناانصافی کی، سب کچھ کیا، اسی مصر کو ایک خاص جگہ ملے گی. اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا وہاں پر گیا تھا، خدا کا بیٹا وہاں پر گیا تھا، اسی وجہ سے مصر کو ایک خاص جگہ ملے گی. میرے ساتھ واپس آئیں متی کی انجیل کے 2 باب کی 19ویں آیت سے. دیکھا جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے. پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا. مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا. اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا بھی عرصہ یوسف اور مریم مصر میں رہے ہیں وہ واپس کہاں پر آئے ہیں؟ بیت لحم میں آئے ہیں. اب میں تھوڑا سا ٹائم لائن آپ کو بتاتا ہوں. یعنی یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے بیت لحم میں ایک چرنی میں، بیت لحم میں ایک چرنی میں، غور سے سنیے گا. اور چرنی کے بعد وہ ایک گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں؟ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے. وی ڈونٹ نو کہ وہ کس کا گھر تھا، شاید کسی رشتہ دار کا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی، یا انہوں نے ویسے کوئی لیا ہوگا، ہم نہیں جانتے. لیکن چرنی میں پیدائش کے بعد وہ کسی گھر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب مجوسی آئے تو اس وقت وہ گھر میں موجود تھے. مجوسی جب آئے تو وہ کہاں پر موجود تھے؟ گھر میں موجود تھے. یہ مجوسی سیم رات تو نہیں تھے آئے، یعنی اکثر وہ ہم دکھاتے ہیں ویسے کہ چرنی میں یسوع مسیح ہے، چرواہے اسی رات آئے تھے، چرواہے اسی رات آئے تھے، مجوسی اسی رات نہیں آئے تھے. مجوسی بعد میں آئے تھے اور سونا، لبان اور مر انہوں نے پیش کیا تھا. اس وقت کلام مقدس کے مطابق وہ چرنی میں نہیں تھے بلکہ ایک گھر میں تھے، ایک اور جگہ میں تھے. سو اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصہ گزر گیا ہوگا. پھر ایک اور بات کلام مقدس میں لکھی ہے کہ جب وہ 40 دن کا ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ طہارت کے دن پورے ہونے پر ہیکل میں جا کر قربانی گزرانی جاتی تھی. جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو 40 دن کے بعد وہ ہیکل میں جا کر قربانی گزرانتے تھے. سو مریم اور یوسف ہیکل میں گئے تھے. اب بیت لحم سے تو ہیکل بالکل 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ناصرت سے تو بہت دور ہے. تو وہ ناصرت سے ہیکل میں نہیں تھے آئے، کہاں سے آئے تھے؟ بیت لحم سے ناصرت میں آئے تھے. سو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 40 دن کے بعد بھی ان کا سٹے کہاں پر ہے؟ بیت لحم میں ہی ہے. لیکن مجوسی پیدائش کے بعد آئے تھے، یعنی سیم رات نہیں، اس کے بعد. اب کتنے ویک گزر چکے تھے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن مجوسی اس کے بعد آئے تھے.
اور کچھ لوگ تو کافی لمبا ٹائم بھی اس میں ڈالتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ کیلکولیشن کرنا اس میں مشکل ہے۔ اور پھر جب یہ لوگ مصر جاتے ہیں اور مصر میں 2 ماہ رہے ہوں، 3 ماہ رہے ہوں، 6 ماہ رہے ہوں، ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن جب اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں تو پھر کہاں پر آتے ہیں؟ بیت لحم ہی آتے ہیں، یہ ناصرت کو نہیں جاتے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ارخلاؤس بادشاہ بن گیا ہے، اور ارخلاؤس ہیرودیس کا بیٹا تھا، اور وہ بہت ہی ہیرودیس کی طرح ظالم اور جابر اور سخت قسم کا انسان تھا، تو وہ دوبارہ ہدایت پا کر پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ ناصرت میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی بظاہر یہ ہے کہ یوسف اور مریم کو لگتا تھا کہ چونکہ اس کی پیدائش یہاں پر ہونی چاہیے، یہ یہاں پر بیت لحم میں پیدا ہوا، تو شاید ہمیں اب بیت لحم میں ہی رہنا ہوگا، شاید بیت لحم میں ہی، داؤد کے شہر میں ہی رہنا ہوگا۔ اسی لیے وہ مصر میں آنے کے بعد بھی واپس اسی جگہ پر جاتے ہیں، لیکن وہاں سے فرشتہ ان کو کیا کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں رہنا، انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا۔ کیا لکھا ہے؟ مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے، تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا۔ وہ ڈر ضرور رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے گیا ہی نہیں، وہ وہاں جانے سے ڈر ضرور رہا ہے، لیکن وہ کرے گا وہی جو خدا کی مرضی ہے، کیونکہ یوسف ایک راست باز شخص تھا، سو اس نے ہدایت پائی اور وہ وہاں سے ناصرت چلا گیا۔ گئے وہ بیت لحم کے لیے تھے، لیکن بیت لحم میں وہ نہیں گئے کیونکہ وہ ڈر رہے تھے، اور فرشتے نے کہا کہ تمہیں یہاں نہیں جانا بلکہ تمہیں ناصرت جانا ہے۔ اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے وہ ناصری کہلائے گا۔ اچھا، یہاں پر غور کریں، یہ جو لکھا ہے تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا، نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا۔ اب اگر آپ پرانے عہد میں ڈھونڈیں تو آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا یہ لکھا ہوا کہ وہ ناصری کہلائے گا، یہ نبوت کہیں پر لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ لیکن یہاں پر یہ لکھا بھی نہیں ہے تاکہ جو نبیوں کی معرفت لکھا گیا تھا، یہ تو نہیں لکھا نا۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا۔ سو کچھ نبوتیں ایسی ضرور ہیں جو نبیوں نے کہی ہیں اور اسرائیلی ان کو جانتے بھی تھے، لیکن وہ لکھی نہیں گئیں۔ لیکن جب ان کی فلفلمنٹ ہو گئی تب بتایا گیا کہ یہ جو نبوت کہی گئی تھی اور لوگ جانتے بھی تھے، اس کی فلفلمنٹ یہ ہے۔ لیکن اگر فلفلمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت کلام کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کلام مقدس میں یہ ایک والا نہیں ہے، اس کے علاوہ عشر کی کتاب کا ذکر ہے، ایک اور کتاب کا نئے عہد میں ذکر ہے اور وہاں سے کوٹ کیا گیا ہے۔ سو جو بات الہامی ہے اور نئے عہد میں کوٹ کر دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ الہامی ہی ہے۔ لیکن اگر وہ کوٹ نہیں کی گئی تو پھر آپ اس کا یقین نہیں کر سکتے۔ ہنوک کی کتاب کا اکثر نام آتا ہے کہ ہنوک کی کتاب میں یہ لکھا ہے، لیکن ہنوک کی کتاب الہامی نہیں ہے۔ عاشر کی کتاب کا ذکر ہے، لیکن جو بات عاشر کی کتاب میں لکھی ہے، کلام مقدس میں کوٹ کی گئی ہے، وہی الہامی ہے، کیونکہ یہ الہام اب کیا ہے؟ کلوز ہو چکا ہے، اس میں مزید کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی، اب کچھ اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ خدا نے کرنا تھا وہ سارا کچھ کر کے اس کو فائنل کر دیا گیا ہے۔ سو اگر عاشر کی کتاب کا یا ہنوک کی کتاب کا یا کہیں کا بھی کوئی حوالہ یا کسی زبانی نبوت کا کوئی حوالہ دیا گیا ہے تو جو بتا دیا گیا ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی تلاش نہیں کرنا کہ یار ہور بھی تے گلاں ہو سکدا نبیاں نے کہیاں ہون تے اسی وہ بھی لبیے وہ کہڑیاں گلاں نے، تو اب ایسا نہیں ہے۔ سو جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ ناصری، اب یہ لکھا نہیں ہے لیکن یہ کہا گیا تھا، یہ نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اور ناصری لفظ سے بھی اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کوئی اس کو شاخ کہتا ہے، کوئی ڈیفرنٹ قسم کے مطلب دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بیسیکلی ناصرت نام جو ہے وہ چھوٹے پن سے حقیری کے ساتھ شناخت رکھتا ہے، کیونکہ جب نتنیل کے پاس وہ گیا تھا فلپس، تو اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں کرسٹس مل گیا، اور وہ ناصرت سے، اس نے کہا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی۔ ناصرت کو بڑا ہی حقیر، لو لیول، لو کلاس سمجھا جاتا تھا، بڑا ہی مطلب چھوٹے لیول پر لوگ نفرت کرتے تھے۔ یعنی انجدہ ہی کہہ لو کہ تسی کسی نو گالی کرنی ہوئے نا تو انہوں ناصری تسی کہہ دو، لوگ اتنی نفرت کرتے تھے، اور وہ بڑا ہی حقیر اور لو لیول اور گھٹیا درجے کا سمجھتے تھے کہ ناصرت جو ہے یہ کسی کام کا
نہیں ہے، لیکن خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے لیے وہاں پر جاتا ہے اور اپنی زندگی کے تقریباً 30 سال وہاں پر گزارتا ہے، اور چونکہ وہ ناصرت میں رہا اسی سبب سے اسے کیا کہا جاتا تھا؟ ناصری کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو نام ہے یہ اس کو ہماری خاطر اس کے نام کے ساتھ جڑا ہے، ہماری خاطر جس طرح اس نے ہماری تمام مشقتیں اٹھا لیں، ہماری بد کرداری اس پر لادی گئی، ہماری مصیبتیں، ہمارے گناہ سب کچھ اس پر لادا گیا، اسی طرح یہ نام کی جو شناخت ہے ناصری، جو کہ کوئی اچھا نام نہیں تھا اس زمانے میں، وہ شناخت بھی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ سو خداوند ہم سب کو فضل عطا کرے کہ ہم جب مسیح نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے تو ہم بھی اسی طرح اس سے اس محبت کا اظہار کریں اور اس کے کیے گئے کام کو قبول کریں اور اپنی زندگیاں اس کی مرضی کے مطابق گزاریں، کیونکہ یہ جو ساری یسوع مسیح نے ایک ایفرٹ کہہ لیں آپ کی ہے، یا ایک مصیبت میں سے گزرا ہے، مشکل میں سے گزرا ہے، وہ سب کس کے لیے تھا؟ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ یہ مصر میں جانا، واپس آنا، ناصرت میں جانا، لوگوں کی باتوں کو سننا، برداشت کرنا، اور پھر اینڈ پر صلیبی موت کو برداشت کرنا، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔